الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وإلى آخر آية صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام یہاں مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حجی درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بعد از حمد و صلات نہایت واجب القدر سامعین ذی وقار، اللہ کریم جل شانہ کا بڑا احسان، بڑا فضل، جس کی توفیق خاص سے ہمیں اور آپ سب اس روحانی محفل میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. جنہوں نے یہ اہتمام کیا، بھائی چودھری نائب علی صاحب اور ان کے جتنے بھی برادران ہیں، اس میں حصہ ڈالا. اللہ کریم تمام کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ان کے والد گرامی چودھری محمد خان صاحب کو اللہ کریم اس محفل پاک کے صدقے عمر خضری عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ والی زندگی نصیب فرمائے اور ان کے بیٹوں پر ان کا سایہ تعدیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. محترم سامعین ذی وقار، وقت خاصا بیت چکا ہے، اس کی تھوڑی ایکو کم کر دینا. وقت خاصا بیت چکا ہے، نعتیں ہم نے سنی، تو میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا. اللہ کریم اس کے زمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو بڑے شان، بڑی مقام اور بڑی عظمتوں سے نوازا تھا. میلاد انقلاب کا نام ہے. پہلے میلاد سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. جب سے میرے محبوب کریم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ کریم نے عورت کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی ہے. یہ حضور کا کرم ہے، یہ حضور کا ہم پر احسان ہے. اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے احسان کر دیا تم پہ اپنا رسول بھیج کر. میرے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے جو حصہ تلاوت فرمایا، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ پر بھی ایمان لانا ہے اور رسول اللہ پر بھی ایمان لانا ہے. تو ایمان ذرا تگڑا سا لانا ہے. ایسے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ حلال کھانا چاہیے لیکن حرام کے بغیر گزارا بھی تو نہیں ہوتا، یہ نہیں. جھوٹ کے بغیر کام بھی تو نہیں ہوتا، یہ بات نہیں. جو حضور کہہ دیں اس پہ ڈٹ جانا، جو حضور کہہ دیں اس پہ ڈٹ جانا، یہ ایمان ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا اے سراقہ تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو کسرا کے کنگن نہ تیرے پاس آ جائے. کسرا کا ایک بادشاہ تھا جو سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا. اس کی کو کم کر دیتا، کسرا کا ایک بادشاہ تھا جو
سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، تو وہ جب کوئی فیصلہ کرتا تو یوں کنگنوں کو ہلایا کرتا، تو عرب کے اندر وہ مشہور ہو گیا کہ کنگنوں والا بادشاہ، کنگنوں والا بادشاہ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا سراقہ بن مالک سے کہ تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو کسرا کے کنگن تیرے پاس نہیں آ جاتے۔ تو ایمان کی بات سنا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک جنگ کا موقع تھا، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ آپ گئے جب کافروں نے قلعہ بند کر دیا، کنڈی لگا دی، بہت بڑا قلعہ تھا کافروں کا، کنڈی لگا دی، بند کر دیا۔ اب مسلمان اندر جائیں چاہیں وہ دروازہ کھلا ہو، کافر باہر آن جو جنگ کرے نا، تو دروازے کو بند کر دیا۔ تو منجنیق بنائی جاتی تھی، منجنیق بڑے بڑے دو بانس لگا کے نا جھولانی جس پہ بچوں کو جھولے جاتے ہیں، اپنی زبان آسکی کہنے ہیں انہوں لارا جسے لانے ہیں، لارا بچے لارے لانے ہیں نا، وہ بنائی جانے سے منجنیق، جس کو دیکھ کر توپ ایجاد کی گئی، منجنیق بنائی گئی، وہ بنائی جاتی تھی اور کافروں پہ وہ گولا مارتی تھی تو ان پہ دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے وہ بنائی گئی نا۔ جب حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس گولے کے ساتھ باندھ دو، میں اندر مجھے پھینکو، میں جا کے دروازہ کھولوں، تو کہنے لگے اے سراقہ تو اندر جب گرے گا، پہلی بات تو یہ ہے جب تو گرے گا تیری ہڈی پسلی نہیں رہے گی، ہڈی پسلی تیری سلامت نہیں رہے گی۔ دوسری بات، جن کے اندر تو جا رہا ہے وہ کافر ہیں، وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت سراقہ نے فرمایا تم مجھے بے فکر ہو کر پھینکو۔ پوچھا کس لیے؟ تو کہا میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن جب تک تیرے پاس نہیں آ جاتے تب تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو ابھی تک کنگن نہیں آئے تو مجھے موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ میرے نبی کے فرمان سچے ہیں۔ ابھی تک کنگن نہیں آئے، کنگن نہیں آئے تو اسرائیل علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت سراقہ بن مالک کو اندر پھینکا گیا، کنڈی بھی کھولی، باہر بھی آئے اور کہنے لگے میں نے تمہیں بتایا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک کسرا کے کنگن میرے پاس نہیں آ جاتے میرے پاس اسرائیل بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ وقت گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، بیتا گیا۔ حضرت عمر پاک کا زمانہ آتا ہے، اس میں وہ شہر فتح ہوتا ہے، وہ کنگن عمر پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جب عمر پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے کہا جو سراقہ کو ہو، زمانہ بہت بیت چکا تھا، آپ بڑے ضعیف ہو چکے تھے، آنکھیں لٹک گئی تھی، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، ضعیف ہو چکے تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ سراقہ سے کہو کہ کنگن آ چکے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ چل نہیں سکتے، وہ ضعیف ہیں تو وہ چل تو نہیں سکتے۔ حضرت عمر پاک نے کہا جاؤ صرف ان کے کان میں جا کر کہو کہ اے سراقہ کنگن آ چکے ہیں۔ جب لوگ گئے نا ان کے کان میں کہا سراقہ کنگن آ چکے ہیں، تو اللہ کریم نے سراقہ بن مالک کو زلیخا جیسی جوانی عطا فرمائی۔ وہ اٹھے اور مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے، جب آئے نا مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے، جب آئے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو کنگن پہنائے تو سارے صحابہ نعرہ لگانے لگے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ سارے صحابہ نعرہ لگانے لگے کہ میرے نبی نے حق اور سچ فرمایا تھا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایمان مضبوطی کے ساتھ لانا ہے، یہ نہیں کہ میں نمازی بن جاؤں گا دکان کیسے چلے، یہ نہیں کہ میں نمازی بن جاؤں گا دکان کیسے چلے گی، چہرے پہ داڑھی رکھ لی تو حالات کیسے چلیں گے، یعنی پختگی کے ساتھ ایمان لائیں، ایمان پختہ کریں۔ پھر دوسری بات تعظیم و توقیر، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم اور توقیر کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے، کس کیفیت کے ساتھ کرنی ہے، کس طرز سے کرنی ہے، اور صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 صحابہ کا اکٹھا عمل بیان کرتے ہیں۔ عروہ بن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں آئے
اور جب واپس چلے گئے نا اپنی قوم کے پاس، کہنے لگے خدا کی قسم میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، اے ابو سفیان میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ حضور کلی کے لیے پانی لیتے تو بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام، حضرت عثمان پاک جیسے، علی حیدر کرار جیسے، عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے بڑے سردار اس لائن میں کھڑے ہوتے کہ ہمیں شاید تھوڑا سا پانی مل جائے حضور کے جسم اطہر سے لگا ہوا تو ہمیں بھی برکت نصیب ہو جائے۔ تعظیم و توقیر صحابہ نے یہ کی ہے، تعظیم مصطفیٰ صحابہ نے یہ بیان کی ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ صحابہ نے بیان کی تو لوگ عش کر اٹھے۔ تو سامعین ذی وقار اس کے بعد ہے اطاعت رسول، اطاعت رسول ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا جو میرا ہوگا۔ تو پوچھا آپ کا کون ہے؟ آپ نے کہا جو میری مانے وہ میرا ہے۔ ہم غلام کس کے ہیں؟ ہم غلام کسی طرح بولے نا، آپ بھی ساتھ ہیں، ہم غلام کس کے ہیں؟ تو بات کس کی مانتے ہیں؟ غلام تو آقا کی ہیں، بات ہم کس کی مانتے ہیں؟ غلام کی بھائی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو اس کا آقا کہہ دے بس اس کی وہی مرضی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو حضور کی اطاعت میں گزارو، رنگ روپ حضور جیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا حضور جیسا ہونا چاہیے، لین دین حضور جیسا ہونا چاہیے، جلوت خلوت حضور جیسی ہونی چاہیے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب جناب صدیق اکبر حضور کو مدینہ شریف میں لے کے آئے نا، تو مدینے والے لوگوں نے آپ کو حضور کو کئیوں نے دیکھا ہوا تھا، کئیوں نے زیارت نہیں کی ہوئی تھی۔ تو جب لے کے آئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے حضور اور جناب صدیق اکبر۔ تو مدینہ والے لوگ آتے، کچھ حضور کے ہاتھ چومتے، کچھ حضور کا ہاتھ چومتے اور بیٹھ جاتے، کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چومتے اور بیٹھ جاتے، کیونکہ جیسا لباس حضور نے پہنا ہوا تھا ویسا ہی لباس جناب صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا، جیسا امامہ محبوب کریم علیہ السلام نے باندھا ہوا تھا ویسا ہی جناب صدیق اکبر نے باندھا ہوا تھا۔ ایک پیج امامے کا ڈھیلا تھا ویسے ہی جناب صدیق اکبر کا بھی ایک پیج جو تھا نا امامہ شریف کا وہ بھی ڈھیلا تھا۔ تو لوگوں کو دھوکا ہوا جب یہ دیکھا نا جناب صدیق اکبر نے کچھ ہاتھ حضور کے چوم کے بیٹھ رہے ہیں، کچھ صدیق اکبر کے ہاتھ چوم کے حضور کی طرف جا نہیں رہے، حضور جناب صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے۔ آپ اٹھے اپنی جگہ سے اور چادر لی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ جب سایہ کر دیا تو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کر رہا ہے وہ غلام ہے، جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اتنا جناب صدیق اکبر نے حضور کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا ہوا تھا کہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد جو چڑھ جائے تو پھر نہیں لیتا۔ سبحان اللہ۔ اتنا حضور کے رنگ میں صدیق اکبر نے اپنے آپ کو رنگا ہوا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جناب صدیق اکبر ہے کہ حضور ہے، اتنا اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ تو بڑی ایک لطیف بات یہاں بزرگ نے کی ہے، جب سایہ کیا تھا نا جناب صدیق اکبر نے چند لمحوں کے لیے حضور کی ذات پر سایہ کیا تھا، تو علماء فرماتے ہیں وہ چند منٹوں کے لیے وہ سایہ کیا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سینہ کیا دیا ہے، جناب صدیق اکبر کو تا قیامت اپنے گنبد حضرا کے سائے میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تا قیامت یہ حضور کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ امت کا حق ہے کہ سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے، سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے۔ اولاد نہیں پیاری ہونی چاہیے، بس حضور پیارے ہونے چاہیے۔ تو سامعین محترم، میلاد کا مقصد ہے انقلاب لانا، انقلاب ہے میلاد۔ تو ہم کتنے ہیں لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں،
ابھی نماز ہوئی نا میلاد میں تو ہم سب بیٹھے ہیں الحمدللہ، لیکن نماز میں کچھ نہیں تھے، نماز میں کچھ نہیں تھے. تو سامعین محترم نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. تو آپ نے زندگی میں عہد کر لیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں تو تمام آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے. جھوٹ کو آپ زندگی سے چھوڑ دیں. آپ اس آنے کا مقصد، اس محفل پاک میں آنے کا مقصد آپ عہد کر لیں کہ آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. سارے عہد کر لیں گے نا تو پھر معاشرہ سیدھا ہو جائے گا. جب ایک بندہ نہیں جھوٹ بولے گا دوسرے کے ساتھ تو نہیں ہوگا. جھوٹ سے سب فتنے جھوٹ سے بڑھتے ہیں. تو علامہ صاحب تشریف فرما ہے کو یہ گفتگو فرمائیں کہ میں نے سبھی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، اور جن بھائیوں نے یہ اہتمام میں سلام کیا اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ سبحان اللہ.